بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب سابق حسب روایت اپنے پیارے وطن کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے اور یہ وطن ترقی کرے، یہاں لوگ خوشحال ہوں۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ مظہر برلاس صاحب، خبریں تو یہی ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک تو لوگ عید کے بعد واپس آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ آج آ گئے ہیں، کچھ لوگ کل آئیں گے، لیکن کل کشمیر میں گہما گہمی ہے، کشمیر میں الیکشن ہے۔ ہم لوگ پہلے بھی اپنے پروگرامز میں یہ بات کرتے رہے، مختلف لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کے انتخابات کا جو معرکہ ہے وہ پتہ نہیں کون مارے گا، یہ تو کل پتہ چل جائے گا، لیکن دعوے سب نے بہت کیے، لمبے چوڑے دعوے کیے، لوگوں نے تقریریں کی، لیکن بات یہ ہے کہ اب تو انتخابی مہم ختم ہو چکی ہے۔ جی ہاں، اب کل ہوگی پولنگ۔ جی ہاں، اچھا، اس الیکشن کی ایک سائنس یہ ہوتی ہے کہ آدھا الیکشن پولنگ ڈے پہ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی اور اس میں صبح سے لے کر رات تک پہرا دینا پڑتا ہے، ووٹوں کی نگرانی بھی کرنا پڑتی ہے۔ نگرانی صبح سے لے کے، اچھا پھر اس کے بعد بھی پولنگ ختم ہوئی، اس کے بعد آپ نے کاؤنٹنگ پہ بھی پہرا دینا ہوتا جی ہے۔ ہاں، آر او آفس آپ بہت کو ساری باریکیاں وہاں ہو جاتی ہیں، باریک وارداتیں ڈال جاتی ہیں۔ ایسا ہے۔ تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیں نا، یہ دیکھیے ان سب نے جلسے کیے، سب پارٹیوں نے، جی جی، وہاں انہوں نے کیا کیا کہا، ساری تقریریں تو ہم نے نہیں سنی۔ دیکھیے، یہ بعض تقریریں یہ ایسے علاقوں میں بھی کرتے رہے، جی ہاں، پھر یہ بھی ہوا صحیح کہ ہے، ٹائمنگ کا ٹکراؤ ہوا۔ تو جب وزیر اعظم کی تقریر ہو رہی ہوتی تھی تو دوسری پارٹیوں کو نہیں دکھایا جاتا تھا۔ اچھا، کچھ ایسی پارٹیاں ہیں، اب گزارش یہ ہے کہ علی رضا الوی صاحب، 26 پارٹیاں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، درست ہے، لیکن 26 پارٹیوں کی الیکشن مہم میڈیا نے نہیں دکھائی، نہیں دکھائی، بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ 3 پارٹیوں کی مہم دکھائی ہے، بلکہ وہ جو وہاں کی ریاستی جماعت ہے مسلم کانفرنس، اس کو بھی اگنور کیا ہے، اس کی مہم کہیں نظر ہی نہیں آئی۔ ایسے ہی ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو عمران خان صاحب سے بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ پروٹوکول وائز وزیر اعظم پاکستان ہیں اور وہ وہاں گئے، انہوں نے وہاں جا کے جلسوں سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کشمیریوں سے کیا کہا، آپ کو سناتے ہیں، پھر تبصرہ کرتے ہیں۔ نریندر مودی نے 5 اگست کو کشمیر کے اوپر جو ظلم کرنا، مزید ظلم کرنا شروع کیا، پہلے بھی ظلم تھا، کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ کشمیر کے لوگ وہ برداشت کر جائیں گے، دنیا سمجھ رہی تھی وہ گھٹنے ٹیک دیں گے، لیکن کشمیریوں کا وہ جذبہ اور جو ان کے اندر ایمان ہے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس طرح کا مضبوط پختہ ایمان والے لوگ ہیں وہ۔ تو ہم آج سب آپ کو سلام کر رہے ہیں، کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں، انشاءاللہ جو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے لوگوں کے لیے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں، انشاءاللہ اچھا وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ہم پاکستان میں آپ کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں آپ کا سفیر بن کر نکلوں گا، آپ کی آواز اٹھاؤں گا اور اٹھاتا جاؤں گا۔ مودی کی غلط فہمی تھی کہ میں نے یہ کر دیا، اور اس طرح کا جو ایک اس نے لگایا ہوا ہے وہاں، میں تو اس کو مارشل لا ہی کہوں گا اور کرفیو ہی کہوں گا، جو کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں لگایا ہوا ہے، کہ یہ لوگ گھٹنے ٹیک جائیں گے، جھک جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، لیکن مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی استقامت نے بتایا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے جنرل اسمبلی میں جو تقریر کی، اب اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں۔ درست ہے، جو جنرل اسمبلی کی ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے دیکھے، انہوں نے تمام لیڈروں کی تقریریں چڑھا دی تھیں، صحیح ہے، تو سب سے زیادہ جس لیڈر کی تقریر دنیا میں دیکھی گئی اس کا نام مسٹر عمران خان ہے۔ ہمارے پاکستان کے لیے فخر ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی تقریر سب سے زیادہ دیکھی گئی، سنی گئی، اور دنیا بھر میں دیکھی اور سنی گئی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ بھی مختلف فورمز پر وہ کشمیر کا تذکرہ کرتے رہے۔ پھر انڈین وزیر خارجہ جے شنکر سے سلام ہی نہیں لیا، ہاتھ ہی نہیں ملایا، جی ہاں، بالکل اس ایسے، کو بتایا۔ بالکل ایسے ہی۔ پھر جب انڈیا نے ایک جرنلسٹ نے سوال ان کو کیا تھا، سیدھا سوال تھا جی انڈیا کا، تو اس کا جواب آر ایس ایس کی صورت میں دیا۔ اب آتے ہیں کہ یہاں جہاں الیکشن صبح ہو رہا ہے، اس میں دیکھیے، اگر آپ یہ کہیں
کہ سب سے کم جلسے یعنی جس لیڈرشپ نے کم کیے جی جی وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے. لیڈرشپ سے مراد کہ ان کے مرکزی لیڈر عمران خان نے, درست ہے, انہوں نے اگرچہ تینوں ڈویژنوں کو ٹارگٹ کیا جو ریاست کشمیر کے اندر ہیں, اس میں میرپور ڈویژن میں بھی انہوں نے جلسے کیے, 2 جلسے کیے, بھمبر میں بھی کیا, میرپور میں بھی, اس طرح پونچھ ڈویژن میں کیا, اسی طرح انہوں نے مظفر آباد میں. تو گزارش یہ ہے کہ ایک طرح سے انہوں نے سب ڈویژنوں کو چھیڑا, تینوں ڈویژنوں میں جلسے کیے, اور پیپلز پارٹی کی مہم کا میرا خیال بعد میں جائزہ لیتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کا ایک جو فلسفہ رہا, جی انہوں نے قوت ایمانی پر بڑا زور دیا. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور خاص طور پر حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول انہوں نے اپنے ہر جلسے میں دہرایا, درست ہے, کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی نہیں چل سکتی. پھر انہوں نے یہ باتیں بھی, دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو کے بعد عمران خان ایک ایسا آدمی آیا ہے جو لوگوں کے جذبات پہ جس کی نظر ہوتی ہے, جو نبض شناس ہے, ٹھیک ہے, نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے, اس کو پتہ ہے کہاں سے چھیڑنا ہے اور لوگ جذباتی ہوں گے. اب آپ دیکھیے جیسے انہوں نے امریکہ کے خلاف بیان دیے, درست ہے, اور بڑی بہادری سے بیان دیے, اس کے بعد مودی کو, ٹھیک ہو اب گیا, یہاں بھی انہوں نے ایمان کی باتیں کی, اور ایک بات بڑے تسلسل سے کی کہ جس دن آپ یعنی صبح آپ ووٹ دینا ہے کشمیریوں نے, تو انہیں عمران خان کی ایک بات یاد آئے گی کہ ووٹ دیتے وقت یہ ضرور سوچنا کہ اس پارٹی کا لیڈر کرپٹ ہے یا ایمان, سچا ہے یا جھوٹا ہے, یہ اس طرح کی ساری بات. ٹھیک ہو گئی جی. اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری بھی وہاں موجود تھے. بلاول بھٹو زرداری شروع میں گئے, انہوں نے وہاں بہت سارے جلسے کیے, بہت ساری تقاریر کی, پھر انہیں امریکہ کے دورے پہ جانا پڑا, اس کے بعد آصفہ آئیں. لیکن بلاول بھٹو زرداری جب وہاں موجود تھے آزاد جموں کشمیر میں, تو وہ انہوں نے مختلف جلسوں سے خطاب کے دوران کیا کہا, کیسے گفتگو کی, ان کا لب و لہجہ کیا تھا, ان میں لوگوں کی شرکت کیا تھی, ایک نظر, اس کے بعد اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. وفاق میں ہو, مظفر آباد میں ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلوں سے خوف زدہ ہے. وہ اس لیے یہ سارے کے سارے کٹپٹلی جانتے ہیں, یہ سارے کے سارے کٹپٹلیوں کی جماعتوں جانتے ہیں کہ وہ تو کاغذی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہی واحد سیاسی جماعت ہے جس کے ساتھ عوام کھڑے ہیں, جس کے ساتھ غریب عوام کھڑے ہیں, جس کے ساتھ آزاد کشمیر کے نوجوان کھڑے ہیں. ان بزدل کے سیاست کو دیکھو, ہمارا پارٹی کی صدر پہ, لطیف اکبر صاحب پہ 2 دفعہ حملہ ہوا ہے, 2 دفعہ حملہ ہوا ہے. وہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر سے ڈرتے ہیں؟ 2 دفعہ حملہ جی لطیف اکبر صاحب پہ. اور اب گزارش یہ ہے, ہاں جی, یہ حملہ تو ظاہر ہے وہاں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اور اس کے ذمہ دار پھر وہی ہیں, صحیح, یا جو بھی ہیں. اگر اس کے ملزمان کو نہیں پکڑا تو پھر راجہ فاروق حیدر صاحب ذمہ دار ہیں. صحیح. ایک بات میں نے نوٹ کی اس پوری الیکشن مہم میں, آج آخری دن میں یہ بات کر رہا ہوں جی جی کیونکہ صبح الیکشن ہے, جی, کہ اگرچہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور کشمیر میں نون لیگ کی ہے, صحیح ہے, اب کل کے بعد بدل جائے گی. جی, پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو بھی ٹارگٹ کیا ہے اور مسلم لیگ نون پر بھی حملے کیے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن عمران خان نے جو تقریریں کی تھیں ان میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو نہیں چھیڑا. جی ہاں, انہوں نے صرف نواز شریف کو ٹارگٹ کیا ہے, انہوں نے زیادہ تر, اور نام لے کے ڈائریکٹ. جی ہاں, وہ ڈرتے ورتے نہیں ہیں نا عمران خان, دلیر آدمی ہے, بہادر آدمی ہے, اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ جو بزدل تھا وہ چلا گیا. وہ تو بار بار کہتے رہے نا. تو یہ مجھے لگتا ہے یا کہیں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عمران خان نے
پیپلز پارٹی کو بالکل ایک جملہ نہیں کہا. ایک جملہ نہیں کہا. لیکن عمران خان نے نواز شریف کے بارے میں کیا کہا, کیا لب و لہجہ اختیار کیا, اور وہ کئی جگہوں پہ گئے اور انہوں نے اس حوالے سے باقی باتیں بھی کی, مقبوضہ کشمیر کی بات کی, کشمیر کی سفارت کی بات کی, میں سفیر ہوں, الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی, لیکن نواز شریف کے لیے خاص طور پہ کیا کہا آپ کو سناتے ہیں. یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عدالتیں آزاد ہیں تو یہ سارے باہر کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ نواز شریف کے بیٹے بھی باہر بھاگ گئے, ان کا منشی بھی باہر, اسحاق ڈار, وہ تو پہلے ہی بھاگ گیا تھا, ابھی ہماری حکومت ہی نہیں آئی تو باہر بھاگ گیا تھا. شہباز شریف کا داماد بھی باہر اور بیٹا بھی باہر بھاگ گیا. بھئی کس سے ڈر رہے ہو؟ عدالتیں آزاد ہیں. میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ایک ایک ملک جو غریب ہے اس کے اوپر بھی نواز شریف اور آصف زرداری بیٹھے ہوئے ہیں. جدھر آپ کو غربت ملے گی وہاں آپ کو طاقت کی حکمرانی ملے گی, قانون کی نہیں, طاقت کی. جی جناب, کیا جو سوالات اٹھائے ہیں. اچھا, عمران خان صاحب کی جو تقریریں انہوں نے کشمیر میں کی اس مہم میں, اس میں انہوں نے کچھ فلسفے بیان کیے. جی, مثلا انہوں نے کہا کہ وسائل کی وجہ سے ملکوں میں لوگ امیر یا غریب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ دراصل ان ملکوں میں امارت ہے یا ترقی یافتہ ہے جہاں قانون و انصاف کی حکومت ہے. صحیح ہے. اور جو ملک غریب ہیں, جہاں لوگ غربت میں بس رہے ہیں, وہاں ظلم کا نظام ہے. اسی لیے وہ حضرت علی علیہ السلام کا قول پڑھ کے یہ بات کرتے تھے. صحیح ہے. کہ انہوں نے فرمایا کہ ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی, کفر کی چل سکتی ہے. صحیح. تو اس میں آپ دیکھیے کہ افریقہ کے کئی ممالک ہیں, وسائل ان کے پاس بہت ہیں, سونے کی کانیں ہیں, ہیرے کی کانیں ہیں, صحیح ہے. مگر غربت ناچ رہی ہے, اس لیے کہ وسائل پہ چند لوگ قابض ہیں. درست ہے. اور ظلم کا نظام ہے, ناانصافی کا نظام ہے. تو بنیادی ان کا نقطہ یہ تھا کہ ناانصافی ختم ہونی چاہیے, اور جب تک ناانصافی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک بہتری نہیں آ سکتی. ناانصافی ختم کون کرے گا, کس نے کرنی ہے؟ یہ سسٹم ہی کرے گا. صحیح ہے. اور سسٹم کو کوئی سوئچ نہیں ہے کہ دوسرے دن بدل جائے. جی صحیح ہے. جی, یہ ناانصافی کا جو سلسلہ چل رہا ہے اور جس کی شکایت ملک کے سب سے بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے وزیر اعظم عمران خان بھی کرتے ہیں, اور ایک عام آدمی جس کی کہیں ایکسیس نہیں ہے, کہیں دسترس نہیں ہے, وہ بھی کرتا ہے. تو کبھی تو یہ نظام ٹھیک ہوگا, اور واقعی نظام ایک طرح بجلی کے بٹن کی طرح اچانک ٹھیک نہیں ہوتا. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان نے آزاد کشمیر میں جلسوں کے دوران کس طرح عمران خان کو نشانہ بنایا, اور خالی نواز شریف کو ہی نہیں, ایک نظام کو اور خاص طور پر نظام انصاف کو نشانہ بنایا, اور کس طرح پہ تنقید کی. مریم نواز نے عمران خان کے خطاب کا کس طرح جواب دیا, انہوں نے ان کو کس طرح کہا, اور پی ٹی آئی پہ انہوں نے کس طرح حملے کیے, ان کے کیا الزامات تھے, ان کا کیا جواب تھا. مریم نواز کی زبانی سناتے ہیں, پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. اگر تم نے آزاد کشمیر کے ووٹ پر نظر رکھی اور ووٹ چھیننے کی کوشش کی تو یاد رکھو, دیر کوٹ والے اور آزاد کشمیر والے تمہارا بہت برا حال کرنے والے ہیں. 25 جولائی کو صرف ووٹ کو عزت نہیں دلانی بلکہ اپنے ووٹ پر پہلا بھی دینا ہے. اور اگر کوئی ووٹ چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو چھوڑنا نہ. دیر کوٹ والوں, کسی کو اجازت مت دینا کہ وہ آپ کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالے. نواز شریف کو مائنس کرنے کے خواب دیکھنے والوں, آؤ دیر کوٹ, آؤ آزاد کشمیر, اور دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو مائنس تو نہیں ہونے دیا, اللہ تعالیٰ نے اور پاکستان اور کشمیر کے عوام نے نواز شریف کو پلس 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 کر دیا. جی, ان کے ہم نے خطابات جتنے بھی دیکھے ہیں, مریم نواز کے ان کے خطابات سے جو ایک بادی النظر میں جو ایک اٹھتا ہے بین السطور, وہ معاملہ یہ ہے
کہ انہیں یہ خطرہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہو جائے گا. جلسے بھرپور، یہاں یہ جلسے کا جو کلپ تھا بھرپور جلسہ، بھرپور اجتماع ہے، لیکن انہیں ڈر ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہو جائے گا، کام خراب ہو جائے گا. بلکہ ایک اور جگہ پہ تو انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح RTS بند ہو گیا تھا اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو جائے گا. پہلے آپ کے سوال کا میں جواب دے لوں. پچھلے دنوں کوئی 2-2.5 ہفتے پہلے ایک چینل پہ انہی کے ایک وزیر اعظم رہے ہیں شاہد خاقان عباسی، انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں یہ کہا کہ ہم الیکشن چوری کرتے رہے ہیں. خود مانے کہ مجھے اس میں بڑا تجربہ ہے. اب وزیر اعظم لیول کا آدمی اگر یہ بات کرے تو پھر ان کی باقی پارٹی کا کیا حال ہو. مظہر برلاس صاحب میں معافی چاہتا ہوں، یہ ساری جادوگری جو کی تھی ایک کلپ میں یہ سوشل میڈیا والوں نے کی تھی اور اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے کیا تھا. ہمارا شاہد خاقان عباسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل پہلے بھی بتا چکا ہوں تاریخ کے حوالے سے کہ کہاں کہاں نون لیگ چوری کرتی رہی. نہیں کرتی رہی ہے. یہ ہم نے کل بھی گفتگو کی، 2-4 دن پہلے بھی گفتگو کی تھی، لیکن وہ کلپ تو اتنا اس کا مذاق اڑایا گیا سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے ایسی بے وقوفی کی ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے PTI کی کہ آگے پیچھے سے بحث اور طرف چلی جائے گی. الیکٹرانک ووٹ سے کون ڈر رہا ہے، کون مشینوں سے ڈر رہا ہے. ظاہر ہے RTS کے ڈسے ہوئے ڈریں گے الیکٹرانک ووٹ سے. وہ الیکٹرانک ووٹ اور RTS میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، آپ کبھی جائیں پہلے پوچھیں. پھر الیکٹرانک ووٹ جو ہے وہ کئی ملکوں میں چل رہا ہے بڑی کامیابی سے، اور جس کا ہوتا ہے یہ تو نون لیگ والے مردوں کے ووٹ ڈالتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے جلسے ان کے ہوئے ہیں، مانتے ہیں بڑے جلسے ہوئے ہیں. نون لیگ خود مانتی ہے، ان کے لیڈر چینلز پہ آگے کہتے ہیں کہ مریم نواز کراؤڈ پلر ہے. درست ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم شہباز شریف کو لے جائیں کراؤڈ نہیں بھرتا. صحیح ہے. ہم حمزہ کو لے جائیں کراؤڈ نہیں بھرتا. ٹھیک ہے. ہم شاہد خاقان کو لے جائیں کراؤڈ نہیں آتا. تو مریم کے لیے کراؤڈ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں اس کی جو بھی وجوہات ہیں، ہم اس میں نہیں جاتے. اب یہ جو الیکشن کی سائنس ہے اس میں وننگ ہارسز جو ہیں وہ بڑا رول پلے کرتے ہیں. درست ہے. اب نون لیگ کے بہت سے وننگ ہارسز جو تھے وہ الیکشن سے پہلے پارٹی بدل گئے. درست ہے. ان کی پارٹی کو ایک دھچکا لگا. صحیح ہے. اب کمزور امیدوار پر جتنی مرضی یہ تقریر کر لیں وہ ووٹ نہیں کھینچ سکتا. وہ ووٹ نہیں کھینچ سکتا. درست کہہ رہے ہیں آپ. جب تک وننگ ہارسز، آپ کو پتہ ہے یہ کشمیر کے علاوہ پاکستان میں بھی ہمارے یہ ہوتا ہے کہ وننگ ہارسز کو پارٹیاں لیتی ہیں. خود اس نون لیگ نے جو اس پارٹی کی مریم نائب صدر ہیں، ایک تو پتہ نہیں نائب صدر کا بھی کیا کرائٹیریا ان پارٹیوں میں کہ بچے جن کے گھر پیدا ہو جاتے ہیں حکمرانوں کے تو وہ نائب صدر بھی بن جاتے ہیں اور صدر بھی بن جاتے ہیں. کوئی ٹریننگ نہیں، کوئی کوئی تربیت نہیں، کوئی پارٹی کے بنیادی یونٹ سے نہیں آتے. صحیح ہے. ایک تو ہمارے لوگوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ غلامی کا سفر کرنا چاہتے ہیں یا کیا. میں حیران ہوتا ہوں کہ 70-80 سال کے سیاسی رہنما ان لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں جو ان کے بچوں کی طرز پہ ہیں. صحیح ہے. اسی لیے چودھری نثار علی خان نے بغاوت کی تھی کہ میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں ایک بچی کے سامنے. چلیں ہم نے بچوں کی اور بچی کی بات کی اور آپ کی بات سے جو بات انہوں نے جو باتیں کی انہوں نے سوائے دھمکیوں کے کوئی تعمیری بات نہیں. یہ بتائیں نا کہ ان کی 5 سال کشمیر میں حکومت رہی، انہوں نے وہاں کیا کیا، کتنا کام کیا. یہ 5 سال کے بعد حساب دینے جا رہے ہیں. یہ تو شیخ رشید نے ایک اچھا سوال اٹھایا، لیکن آصفہ بھٹو زرداری بھی وہاں موجود تھیں. بلاول جب امریکہ چلے گئے تو اس کے بعد سنبھالا میدان کو آصفہ نے، اور آصفہ نے وہاں کیا کہا وہ آپ کو سناتے ہیں پھر تبصرہ کریں. آپ گلی گلی جائے، گھر گھر جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا لے کر جائے اور انہیں بتائے ہم نے جمہوریت کے لیے اپنے جانیں دی ہے اور کشمیر کے جمہوری حقوق کے لیے بھی ہمارے جان حاضر ہے. ہر عورت، ہر مرد، بزرگ اور نوجوان سب باہر نکلے اور تیر کو ووٹ دے. تیر آپ کا روزگار کا نشان ہے، تیر ترقی کا نشان ہے، تیر کشمیر کا نشان ہے، تیر بے نظیر کا نشان ہے. جی مظہر برلاس صاحب، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی اپنے تبصرے میں فرمایا تھا کہ جناب عمران خان نے ہدف تنقید نواز شریف کو بنایا یا نون لیگ کو بنایا، پیپلز پارٹی کو بالکل نہیں بنایا. آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی اس اکھاڑے میں، آزاد کشمیر کے انتخابی اکھاڑے میں کیا حاصل کر رہی ہے؟ پہلے تو یہ بات کر لیں
ٹھیک ہے، یہ پیپلز پارٹی کے آپ نے 2 تقریریں دکھا دیں، نون لیگ کی ایک دکھائی ہے اور پی ٹی آئی کے بھی چیئرمین کی تقریر دکھائی، چیئرمین کی بھی 2 دکھائی. ٹھیک ہے، اور وہ ایک ریفرنس سے دکھائی ہے. جی پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ امریکہ پتہ نہیں کیا کرنے چلے گئے، ان کے بارے میں مختلف باتیں ہوتی رہیں، ان کی تصویریں بھی آئیں. اس ساری مہم کے بعد آپ عمران خان کو اچھا کہیں برا کہیں یہ آپ پر ہے، لیکن اس آدمی نے اس جلسے کر کر کے شعور دے دیا لوگوں کو کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دو. اور ورنہ پاکستان میں کدھر غلامی کی زنجیریں ٹوٹتی تھی؟ تیسری پارٹی نہیں تھی، 2 پارٹیاں، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ. لیکن یہ یہ جو شعور پہلے زنجیریں سب سے توڑی ہیں پہلے نا، تو ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. علی رضا علوی صاحب، یہ باریاں بدلنے والا جو شعور ہے نا، یہ غلامی سے نکلنے والا، یہ عمران خان نے دیا ہے. بھٹو نے اور غلامی کے شعور کی میں بات کروں، باریوں والی اور بات آپ بات کی تھی علی رضا علوی صاحب، بھٹو نے اور بات کی تھی، بھٹو نے لوگوں کو ووٹ کا حق دلوایا تھا. ہاں بالکل یہ بات کی تھی. بالکل ایسے. غلامی کی زنجیریں توڑنے کی بات عمران خان نے کی ہے. بھٹو تو خود جاگیردار تھا، بھٹو کی کیا بات کرتے ہیں، جاگیردار تھا بھٹو، صحیح. اس کی نسل بھی جاگیردار ہے، اس کے ہواری بھی جاگیردار تھے. 77 میں وہ 70 میں غریبوں کے ساتھ آیا، 77 میں جاگیرداروں کے ساتھ تھا، وہی جاگیردار اس کو لے ڈوبے. صحیح. تو گزارش یہ ہے کہ ایک جو شعور دیا ہے وہ کشمیر کے نوجوان میں بھی ہے. اب جس چیز کے ہاتھ میں یہ آپ کو پتہ ہے سیل فون ہے، صحیح ہے. وہ نوجوان دیکھتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، درست ہے. اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم غلام ہیں؟ تو غلامی کی زنجیریں لوگ توڑنا چاہتے ہیں. درست ہے. اب آ جائیے کہ پیپلز پارٹی وہاں کیا کرے گی. یہ ہم ایک تو جائزہ لیں گے ریاست کے اندر. جی ٹھیک ہے. ریاست کے اندر 3 ڈویژن ہیں. ٹھیک ہے. میرپور ڈویژن ہے، صحیح ہے. پنچ ڈویژن ہے، اور مظفر آباد ڈویژن ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ریاست کی حدود سے باہر جی 12 نشستیں ہیں، جی جنہیں ہم مہاجرین کی نشستیں کہتے ہیں. جی اس میں 12 میں سے 6 ویلی کی نشستیں ہیں اور 6 جموں کی ہیں. درست ہو گیا. اب جو آپ اگر کہتے ہیں ریاست کے اندر پہلا جائزہ لینا تو ریاست کے اندر لے لیتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ پہلے مہاجرین کی نشستوں کا جائزہ لے لیں تو وہاں لے لیتے ہیں. مہاجرین کی نشستوں سے شروع کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے ہمارے پاس اس سیگمنٹ میں ٹائم تھوڑا شاید رہ گیا ہوگا نا، کیونکہ یہ کم مہاجرین کی نشستوں کا رزلٹ آپ کو پسند نہیں آئے گا. نہیں میری پسند ناپسند کی غرض نہیں ہے. میں نے کہا وہ 12 نشستیں ہیں، وہ جلدی بات ہو جائے گی. کو ویلی کی 12 نشستوں پر پیپلز پارٹی نے 11 امیدوار دیے ہیں. جی جی. نون لیگ نے 11 امیدوار دیے ہیں. جی ہاں پی ٹی آئی نے 12 امیدوار. بالکل ایسے ہی ہے. ایک سیٹ تو وہ ویسے ہی جیت گئے ان سے. ہاں جی ایکسٹرا ہو گئی. اب آ جائیں 11 پہ. جی جی. جو ویلی کی 6 نشستیں ہیں جی جی. اس میں دیکھیے ایک یہ جو کے پی میں نشست ہے جی جی. ماجد خان، ہاں جی وہ آرام سے جیتتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اسی طرح سلیم بٹ ہیں کراچی کے. جی جی. باقی جو 4 نشستیں ہیں، ایک بلوچستان اور کچھ ملتان کی سائڈ کی ہے. جی تو ویلی کی اچھا پنڈی میں بھی ہیں. پنڈی اسلام آباد میں جو نشستیں ہیں جموں کی یا ویلی کی، وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں جا رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک نشست ہے جس پہ نون لیگ کا تھوڑا ٹف کمپٹیشن چل رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ نون لیگ جیت جائے. وہ گجرانوالہ میں ہے، جی جی. جہاں خرم دستگیر بہت محنت کر رہے ہیں. جی ہاں. وہاں نون لیگ کے چودھری اسماعیل ہیں اور پی ٹی آئی کے چودھری مقبول ہیں. چودھری مقبول بیرسٹر سلطان کے بڑے قریبی دوست ہیں، پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، لیکن وہاں پچھلی دفعہ بھی وہ ہار گئے تھے، درست ہے. اس سے پچھلی دفعہ بھی ہار گئے تھے. صحیح ہو گیا. تو چودھری اسماعیل کے لیے متحرک ہیں یہ جو خرم دستگیر بٹ. ٹھیک ہو گیا. خرم دستگیر خان. خرم دستگیر خان. جی ہاں کاڑے خان کا ایکچولی وہ ہیں بٹ، جی ہاں. لیکن پہلوان ہیں تو ان کو خان کہا جاتا ہے. جی ٹھیک فرما رہے ہیں. کشمیری خاندان. صحیح ہو گیا. تو باقی جو ویلی کی 6 نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں، جو 6 جموں کی ہیں، جی ان میں سے 4 سے 5 سیٹیں پی ٹی آئی لے جائے گی. اس لیے ٹھیک ہے. کہ وہاں ان لیڈروں نے کمپین نہیں کی. ٹھیک ہے. وہاں حکومتیں جو ہیں وہ کردار ادا کریں گی. وہاں وننگ ہارسز جو خریدے
گئے یا چلے گئے یا جو بھی یہ سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں ان کے پاس وننگ ہارسز ہیں. مثلا گجرات سے اکبر ابراہیم ہے, صحیح, وہ چودھریوں کے بھی آدمی ہیں لیکن پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑ رہے ہیں. اسی طرح حافظ حامد رضا سیالکوٹ سے, اکمل سرگالہ ہیں نارووال سے. یہ وہ لوگ ہیں جو وننگ ہارسز ہیں, ان کی جیت. اچھا دیوان محی الدین ہے لاہور وہ سے, آلریڈی ان کا تو دیوان صاحب کا تو ایشو نہیں ہوتا, شروع سے ہی ہے وہ آزاد ہوں کسی پارٹی کے, وہ پی ٹی آئی کے. جس وقت نون لیگ کا توتی بولتا تھا اس وقت بھی تب بھی وہ دیوان محی الدین جیتے بالکل تھے. جیتے تھے. یہ ان 12 میں سے 4-5 پی ٹی آئی لے گئی, 4 نہیں 12 میں سے 10 سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں. اچھا 12 میں سے 10, ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا جی. اور باقی جو ہیں 2 سیٹیں وہ کون لے گا؟ 2 سیٹیں جو ہیں اس پہ ایک پہ تو میں نے بتایا نا نون لیگ کا بڑا ٹف مقابلہ ہے. جی جی ایک اور سیٹ ہے اس پہ بھی ٹف مقابلہ ہے, وہ بھی نون لیگ کا بندہ جیت سکتا ہے یا پیپلز پارٹی کا جیت سکتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی. مظہر برلا صاحب کہتے ہیں جی کہ 12 وہ جو باہر والی نشستیں ہیں مہاجرین والی, اس میں سے 10 نشستیں پاکستان تحریک انصاف لے جائے گی, اور باقی 2 نشستوں میں سے ایک تو نون لیگ کے دھڑے میں جاتی انہیں دکھائی دیتی ہے, اور ایک جو ہے اس پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں مقابلہ ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم مہاجرین کی نشستوں پہ بات کر رہے تھے, اور یہ تجزیہ تھا کہ مظہر برلا صاحب کا خیال یہ ہے کہ جو کل الیکشن ہو رہے ہیں اس میں مہاجرین کی نشستوں میں 12 کل نشستیں, اور 12 نشستوں میں سے 10 نشستیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی. اب بڑھتے ہیں باقی جہاں انتخابات ہو رہے ہیں, اس میں کیا صورتحال ہے جناب مظہر برلا صاحب؟ اچھا باقی کا جو دنگل ہے پورا جو ریاست کی باؤنڈری کے ریاست کے اندر, اس میں 33 نشستیں ہیں جی, 3 ڈویژن ہیں. میرپور ڈویژن جو ہے اس کی نشستیں ہیں 13 جی, اور 11 نشستیں ہیں پونچھ ڈویژن کی, ٹھیک ہو گیا, اور 9 نشستیں ہیں مظفر آباد ڈویژن کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو اس میں سے کئی حلقے ایسے ہیں جہاں بڑے بڑے لیڈر لڑ رہے ہیں. جی ہاں, مثلا اگر ہم پہلے میرپور ڈویژن کا جائزہ لیں تو میرپور ڈویژن میں آپ دیکھیں کہ بریسو سلطان محمود الیکشن لڑ رہے ہیں, درست ہے, چودھری انوار الحق لڑ رہے ہیں, چودھری یاسین لڑ رہے ہیں, درست ہے. اچھا جو سابق وزیر اعظم چودھری مجید, ان کے صاحبزادے قاسم مجید لڑ رہے ہیں. مجید لڑ رہے ہیں, جی بالکل. اسی طرح سابق وزیر اعظم سردار سکندر حیات کے بیٹے اور بھائی 2 نشستوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. درست ہو گیا. تو یہ بڑے بڑے لیڈران ہیں. مگر پھر وہی بات آ گئی کہ وننگ ہارسز جو ہیں وہ چونکہ چھوڑ کے گئے ہیں پارٹیوں کو. آج میرا خیال یہ جب یہ گئے تھے کچھ دن پہلے عمران خان بھمبر, تو وہاں وہ چودھری انوار الحق جو ہیں جو سابق سپیکر ہیں, انہوں نے کہا بھی کہ ہم تو چند دن پہلے مسلم لیگ نون چھوڑ کے شامل ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں. بھمبر ڈسٹرکٹ ہے, اس میں 3 سیٹیں ہیں. جو شہر کی سیٹ ہے بھمبر کی, اس میں چودھری انوار الحق بہت ایزی جیت سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو سمانی کی سیٹ ہے اس میں مقابلہ حیران کن ہے کہ جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہے علی شان سونی جو مسلم لیگ نون چھوڑ کے آیا ہے, اس کے درمیان ہے, اور ایک آزاد امیدوار ہے چودھری رزاق. جی. اسی طرح جو ان کی تیسری سیٹ ہے برنالہ والی, اس پہ پی ٹی آئی اور نون لیگ نے ایک برادری سے چونکہ بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں, وہ ووٹ تقسیم ہو کے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے. ان کے چودھری پرویز اشرف پرانے سیاستدان ہیں, وہ سیٹ نکال سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. یہ جو میرپور ہے ڈسٹرکٹ, اس میں آپ دیکھیں کہ میرپور شہر سے بریسو سلطان محمود لڑ رہے ہیں. ان کے والد بھی سیاست میں تھے, چودھری نور حسین.
बैरिस्टर साहब खुद वज़ीर आज़म रहे हैं, मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जाते हैं। जो 7 हल्का है खड़ी शरीफ वाला, उसमें भी उनके कज़न चौधरी अरशद जो हैं वो मजबूत तस्वर किए जा रहे हैं। सही है। अब इन दोनों का असर पड़ रहा है, जिस पे कासिम मजीद खड़ा है ना, ये चक सवारी इस्लामगढ़ वाली सीट पे, ठीक है। वहाँ ज़फ़र अनवर हैं पीटीआई के, और चंद दिन पहले तक कासिम मजीद की पोजीशन बेहतर थी, अब बेहतर हो गई है दूसरे की, मिस्टर ज़फ़र अनवर की, ठीक है। जो तहरीक इंसाफ से हैं। सही। इसी तरह डडियाल में अज़हर सादक जो हैं उनका कोई मैच नहीं। अच्छा, कोटली में, कोटली नक्याल में जो सीट है वहाँ तो सिकंदर याद के भाई आराम से जीत जाएंगे। ठीक है। ये कोटली शहर में सीट है, वहाँ मलक नवाज जो हैं वो हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, लेकिन वो सबसे आगे हैं, बाकी पार्टियाँ उनके पीछे हैं, ठीक वो है। आगे हैं। सही है। जो चौधरी यासीन एक कोटली के हलके से भी लड़ रहे हैं, वो समझते थे कि मैं 2 हलकों से लड़ूं, लेकिन उनको मिस्टर शौकत फरीद ने उनके अपने हलके में डिस्टर्ब कर दिया। सही है। अब कल पता नहीं क्या सूरत हाल निकलती है, सही है। लेकिन हमें तो आज तक की जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल में ये जो 13 नशिस्तें हैं मीरपुर डिवीज़न की, जी। इसमें से कम 8 नशिस्तें पीटीआई के हिस्से में आ जाएंगी। अच्छा। इसी तरह पुंछ डिवीज़न जो है, जी। पुंछ डिवीज़न पीटीआई के लिए मुश्किल है, ठीक है। वहाँ उनको प्रॉब्लम है, इसलिए कि वहाँ गाज़ियाबाद में, ये धीरकोट गाज़ियाबाद जो है, वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं सरदार अतीक अहमद खान, आज़ाद कश्मीर की जो वाहिद रियासती जमात है उसके सरबराह हैं। सही है। ख़ुद 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके वालिद गिरामी सदर भी रहे, वज़ीर आज़म भी रहे, और उन्हें एक एज ये हासिल है कि वो रियासती जमात वाहिद है, उसके नुमाइंदे हैं। इसी तरह बाग से पीपल्स पार्टी के सरदार कमर ज़मान बड़े पुराने मजबूत उम्मीदवार हैं, सीनियर वज़ीर रहे हैं। इसी तरह रावलाकोट का जो गांव का हलका है, उसमें सरदार यकूब बड़े मजबूत हैं, सही है। लेकिन रावलाकोट शहर में हसन खालिद इब्राहिम जो हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं, जो खालिद इब्राहिम के साहबजादे हैं और सरदार इब्राहिम के पोते हैं, और उनका पूरा कश्मीर लेकिन करके किरदार है उनके। जो दूसरी सीट पे उनका दूसरा भाई लड़ रहा है वो हार जाएगा। वो बेवा खातून जो लड़ रही हैं, जिनके शौहर सरदार सगीर चुगताई जी जी का इंतकाल हो गया था इलेक्शन से पहले, तो इस डिवीज़न में ज़्यादा बड़े लीडर्स हैं, मुकाबले हैं। अच्छा, अब आ जाइए मुजफ्फराबाद डिवीज़न। यहाँ पोजीशन बता के जाएं थोड़ी सी। अच्छा, इसमें सीटें हैं कुल 11 इस डिवीज़न में। इस डिवीज़न में हमें क्लोजिंग की तरफ जाना है, 6 हमारे पास नशिस्तें कुछ 1 मिनट में बात। तो मैं इसीलिए मुजफ्फराबाद जा रहा था जी, ना, चलें 6 मुजफ्फराबाद नशिस्तें चले यहाँ जाएं। से ले लेंगे मुजफ्फराबाद से, और टोटल मुजफ्फराबाद का भी मिला जुला है। पीपल्स पार्टी वहाँ से कुछ सीटें लेगी, नून लीग भी लेगी, और पीटीआई ज़्यादा लेगी। अब हम टोटल जब करेंगे तो 28 से 32 सीटें होंगी इस टेरिटरी के अंदर, जी। वो होंगी इनकी पीटीआई की। पीपल्स पार्टी के पास 5 से 6 सीटें होंगी, 5 से 6 सीटें होंगी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास, और मुस्लिम लीग नून के पास होंगी 3 से 4 सीटें। सही है जी, ये एक तबसरा, एक तजज़िया, जो इम्कानात कल देखें क्या होता है, और इंशाल्लाह कल भी आपके सामने पेश होंगे, बताएंगे। जब बैठेंगे हो सकता है उस वक्त तक काफ़ी नताइज आ चुके हों, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हों। लेकिन आज इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।